احد جو ہے اس کا ذکر اب تھوڑا سا کریں گے یہاں پر؟ ہاں بالکل. تفصیل سے. تو جنگ احد میں یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ کفار قریش یہ آ رہے ہیں، کیونکہ جنگ بدر میں وہ لوگ ہار چکے تھے، تو ان کو عجیب لگا کہ جنگ بدر میں ہم کیسے ہار گئے جبکہ ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ تھی. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ جنگ احد، یعنی احد ایک پہاڑ ہے جو تقریباً 7 کلومیٹر جتنی دور پایا جاتا، اتنا لمبا پہاڑ پایا جاتا مدینہ میں. اگر آپ مسجد نبوی میں ٹھہر کر دیکھتے ہیں تو آپ کو پورا پہاڑ نظر آئے گا، یعنی قبلہ جس سائٹ پر ہے اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ آپ کو جبل احد ملے گا. جبل مانے پہاڑ، احد کا پہاڑ ملے گا آپ کو جو 7 کلومیٹر پر ہے. اتنا بڑا جو پہاڑ تھا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اور ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے درمیان میں تھوڑا سا راستہ ہے. تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فوج بنا کر ٹھہرتے. جب ان کو پتا چلتا ہے کہ مکے سے وہ پلاننگ کر کے آئے ہیں تاکہ مدینہ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گروہ تھا اس کو ختم کر دیں، جب وہ غلط نیت لے کر آئے تھے تو اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے احد پہاڑ کی طرف پیٹ کرتے ہوئے مقابلے کے لیے تیاری کی. اور آج کے دور میں جو یمبو کا ایریا پایا جاتا ہے، مکہ سے یمبو ہوتے ہوئے انہوں نے جب داخلہ لیا تو سیدھا وہ احد پہاڑ کے بالکل سامنے وہ ٹھہرے ہوئے، یعنی پیٹ کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیٹ کے پیچھے احد ہے، کفار قریش کے چہرے کے سامنے احد کا پہاڑ ہے، اور درمیان میں ایک جبل رمات، یعنی کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام سے کہہ دیا کہ آپ کا کام یہاں پر بہرحال ٹھہرنا ہے. تو ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں سبق یہ ہے کہ وقتیہ طور پر صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دشواری پیش آئی، کیونکہ کفار قریش نے حملہ کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی اور بھاری تعداد میں تھے، تعداد بھی بھاری تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹرکشن دیے تھے کچھ صحابہ کرام سے وہ فالو نہیں ہو سکے برابر. تو وقتیہ طور پر اس کی وجہ سے تھوڑا سا یوں کہہ سکتے ہیں آپ کی تھوڑی سی دشواری پیش آئی، لیکن فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس چیز کو اپنے کنٹرول میں لیا، اور پھر اس کا پاورفل جب وار کیا تو وہ واپس بھاگ گئے. کیونکہ کسی بھی جنگ کے جیتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد وہ جنگ جیتنے والا وہاں پر کئی دن تک ٹھہرا ہوا رہتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھو میں ٹھہرا ہوا ہوں، مجھے کوئی ہٹا نہیں سک رہا. ایسا کچھ نہیں ہوا. وہ جیسے ہی تھوڑی سی دشواری پیدا ہوئی اس کے بعد فوراً وہ لوگ بھاگ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سب نے اپنے آپ کو واپس انہوں نے کنٹرول میں لیا. تھوڑا سا نقصان ہوا اگرچہ کہ، لیکن اس نقصان کو فوراً انہوں نے کنٹرول میں لیا. اتنا موقع نہیں دیا سامنے والے کو کہ پوری طریقے سے فتح یابی ہو جائے. تو بہرحال یہ جنگ احد میں اتنی تکلیف یہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے خون نکلا، آپ کے گالے مبارک سے خون نکلا. اتنی تکلیف تو ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ مرحلہ بھی ہوا. پھر اس کے بعد جنگ احزاب ہوئی. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا خاصا پاور آ چکا تھا اور یہ سارے جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے جیت گئے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب پاور والے ہو چکے، اتنا آسان نہیں ہے. تو پاور تھا، اس کے باوجود بھی صلح حدیبیہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکے کی طرف جا رہے ہیں تو کفار قریش نے عمرہ میں رکاوٹ ڈال دی. تو ظاہر بات ہے تکلیف ہوگی کہ بھئی عمرے سے رکایا جا رہا ہے، کعبے اور مکے سے رکایا جا رہا ہے. تو ایسے وقت پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم کا مظاہرہ کیا. تو جب انہوں نے مکہ سے رکاوٹ ڈال دی تو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کعبے سے روکا جا رہا ہے، مکے سے روکا جا رہا ہے. شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے صلح حدیبیہ کی، آپ نے ذکر کیا کس طرح عمرے کی طرف روانہ ہوئے. تو ناظرین جاننا چاہتے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے واپس ہم لوگ صلح حدیبیہ کی اس نوعیت پر آ کر جمع ہوئے جہاں پر یہ صلح ہوئی. بہرحال یہ تکلیف کا مرحلہ گزرا. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا 13 سال. پھر اس کے بعد جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت کو بڑھا دی. اتنا پاور جمع ہونے کے باوجود بھی آدمی میں صبر بھی ہو، حلم ہو، بردباری ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وہ کیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے روک لگائی. کہاں پر؟ مکہ جانے سے، کعبہ جانے سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روک پر کیسے برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، جو ہمارے لیے ٹاپک سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے معاہدے کے لیے پوائنٹس پیش کیے. جنرلی صحابہ کرام اس چیز کو کہہ رہے تھے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آخر ہم ایسا کیوں ان کے سارے چیزیں مان لیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیشہ صلح کے لیے تیار رہتے تھے. آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ مجھے امن کے لیے صلح کے لیے بلائیں گے تو میں ہمیشہ امن کے لیے آگے بڑھوں گا. نہ صرف آپ نے کہا بلکہ پریکٹیکلی آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ ایک ایریا کا نام ہے، اس ایریے پر چونکہ ٹریٹی ہوئی، اس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ، اس ایریے میں چونکہ یہ ٹریٹی ہوئی، اس کا نام ہے صلح حدیبیہ. آپ نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا. دنیا میں جہاں کہیں پر بھی امن کی جب بھی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم صلح حدیبیہ والا امن والی بات کرتے ہیں. تو اتنی بڑی مثال بن گئی تاریخ. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروچ جو تھا وہ پیسفل اپروچ تھا، امن چاہتے تھے. صلح پسند انسان تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مار کر قتل کر کے جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. وہ پورا موقع دیتے تھے سامنے والے کو کہ وہ اسلام سمجھے تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. شیخ صاحب، آپ نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کیا ہے اور کیسے وہ ہوئی، کن حالات میں ہوئی. اس کا مجھے حوالہ بتائیں گے ریفرنس کے ساتھ میں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4631 میں آپ کو صلح حدیبیہ کے وقت پر کیا واقعات پیش آئے اس کے پورے ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ.